وہ 2 منزلہ گھر جہاں 39 لوگ ایک ہی رات میں مر گئے۔ کیلیفورنیا کے شہر رینٹو سانتا فے کی ایک پرسکون سڑک پر پولیس کی گاڑیاں ایک بڑے گھر کے باہر آ کے رکیں۔ کوئی شور نہیں تھا، کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی بھاگنے کے آثار نہیں۔ پولیس جہاں ایک گمنام فون کال کی وجہ سے پہنچی تھی۔ فون کرنے والے نے صرف ایک بات کہی تھی، اگر دیر ہو گئی تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے۔ پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ پہلا کمرہ خالی تھا، دوسرا بھی خالی، پھر تیسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر کا منظر دیکھ کر پولیس کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ فرش پر 39 لوگ لیٹے ہوئے تھے، بالکل خاموش، جیسے سو رہے ہوں۔ سب نے ایک جیسے سیاہ کپڑے پہن رکھے تھے اور ان کے جسموں پر ایک جیسی جامنی چادریں تھیں، لیکن سب سے عجیب چیز، ان کے پاؤں میں تھے بالکل نئے نائکی کے جوتے۔ پولیس کو ابتدا میں لگا کہ شاید یہ کوئی اجتماعی قتل ہے، لیکن پھر پوسٹ مارٹم ہوا اور پوری کہانی بدل گئی۔ یہ کوئی قتل نہیں تھا، ان لوگوں نے خود مرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن سوال یہ ہے 39 مختلف لوگ ایک ہی رات اپنی زندگیاں، اپنے خاندان، اپنے خواب، سب کچھ چھوڑ کے مرنے کو تیار کیوں ہو گئے؟ ہر شخص کی جیب میں $5 تھے اور چند سکے، نہ کم نہ زیادہ۔ 39 لوگ، 39 جیبیں اور تقریباً ایک ہی رقم، جیسے سب کو کسی نے ایک سفر کے لیے تیار کیا ہو۔ پھر پولیس کو گھر سے ویڈیو ٹیپس ملی اور ان ویڈیوز میں یہ لوگ نہ ہی خوف زدہ تھے، نہ رو رہے تھے، بلکہ مسکرا رہے تھے۔ ایک شخص کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے ہم جا نہیں رہے، پھر وہ ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، پھر وہ کہتا ہے واپس جا رہے ہیں۔ I just want to say how thankful I am to Doe and T for helping me and taking me under their wing, and all my classmates have been so great to me and all the problems I've caused. The youngest man. یہ جملہ شاید اس پورے کیس کی سب سے اہم بات تھی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے موت اختتام نہیں تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، لیکن کہاں اور کیوں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں 25 سال پیچھے جانا ہوگا۔ 1972 ٹیکساس، ایک عام سا اسپتال، مگر وہاں پر ہونے والی ایک ملاقات تاریخ کی خطرناک ترین کلٹس میں سے ایک کو جنم دینے والی تھی۔ ہسپتال کے کمرے میں ایک آدمی خاموشی سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا مارشل ایپل وائٹ۔ وہ موسیقی کا پروفیسر تھا، تعلیم یافتہ، مہذب اور بظاہر بالکل ایک عام انسان دکھتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کو دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ موت اتنی قریب سے اس نے دیکھ لی تھی کہ واپس آنے پر یہ پہلے جیسا انسان نہیں رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی پوری زندگی میں کوئی بہت اہم چیز غائب ہے۔ وہ چرچ گیا، کتابیں پڑھی، روحانیت کی طرف مائل ہوا، لیکن اسے کہیں جواب نہیں ملا۔ پھر ایک دن اس کی ملاقات ہسپتال کی ایک نرس سے ہوئی، بونی نیٹلز۔ یہ کوئی عام نرس نہیں تھی، اسے نجوم میں دلچسپی تھی، روحانیت پر یقین تھا۔ وہ دعویٰ کرتی تھی کہ اسے ایسے خواب آتے ہیں جو بعد میں حقیقت بن جاتے ہیں۔ اس کی پہلی ملاقات صرف چند منٹ کی تھی، دوسری 1 گھنٹے کی، اور پھر گھنٹے راتوں میں بدل گئے، اور دونوں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ شاید یہ ملاقات اتفاق نہیں تھی۔ بونی نے مارشل سے کہا مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ایک مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ تھا، لیکن مارشل کے لیے یہ وہ جواب تھا جس کی تلاش میں وہ برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں نے ایک ایسی دنیا بنانا شروع کی جہاں حقیقت صرف وہ تھی جس پر وہ دونوں یقین کرتے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ اس زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، وہ بہت پہلے بھی اس انسانی شکل میں جہاں آ چکے ہیں اور اب دوبارہ بھیجے گئے ہیں۔ ایک خاموش مشن کے ساتھ مارشل نے اپنی نوکری تک چھوڑ دی، اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنی پرانی زندگی پیچھے چھوڑ آیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل پن ہے، مگر ہر بڑی تباہی شروع میں صرف پاگل پن ہی لگتی ہے۔ چند مہینوں بعد انہوں نے اپنے اصل نام بھی چھوڑ دیے۔ مارشل اب ڈو تھا اور بونی اب ٹائی تھی، مگر یہ صرف ناموں کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک ایسی شناخت کی پیدائش تھی، اور شاید اسی لمحے ہیون گیٹس نے جنم لیا تھا۔ ان دونوں کا دعویٰ پہلے سے بھی بڑا ہو چکا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عام انسان نہیں، اور بہت جلد ایک خلائی جہاز آئے گا جو ان لوگوں کو لے جائے گا جو اس دنیا سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ بات سن کر اکثر لوگ ہنس دیتے، کچھ انہیں پاگل کہتے اور کچھ خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے، لیکن ہر ہجوم میں چند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو جواب نہیں، امید تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈو انہیں یہی امید دیتا تھا۔ At the end of the age, I'm afraid I
اس دور کا امریکہ بھی بدل رہا تھا، ویتنام جنگ کے زخم ابھی تازہ تھے، لوگ حکومت پر پہلے جیسے اعتماد نہیں رکھتے تھے، روحانیت، UFOs، نئی تاریخیں، ہر طرف یہی گفتگو تھی۔ اور ایسے وقت میں ڈو اور ڈائی کی آواز کچھ لوگوں کو اپنی آواز لگنے لگی۔ ان کے لیکچرز بڑے ہالوں میں نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں۔ ڈو خاموش لہجے میں کہتا تھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صرف یہ جسم ہو تو تم نے خود کو کبھی جانا ہی نہیں۔ اور پھر وہ اپنی چھاتی کی طرف اشارہ کرتا تھا اور کہتا تھا، یہ جسم صرف ایک گاڑی ہے، اصل مسافر اس کے اندر ہے۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر خطرناک، کیونکہ جب انسان اپنے جسم کو اپنی زندگی کو اور اپنی پہچان کو صرف ایک عارضی چیز سمجھنے لگے تو پھر اس سے سب کچھ چھڑوانا آسان ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ کچھ لوگ واپس اپنے گھروں کو نہیں گئے، انہوں نے نوکریاں چھوڑ دی، گھر بیچ دیے، بینک اکاؤنٹ خالی کر دیے، اپنے خاندان سے رابطہ تک ختم کر دیا، کیونکہ ڈوک کا کہنا تھا، اگر تم واقعی اگلی دنیا میں جانا چاہتے ہو تو پہلے اس دنیا سے اپنا ہر تعلق توڑنا ہوگا۔ اور یہی ہر کلٹ کا پہلا اصول ہوتا ہے۔ 1975 وقت گزرتا گیا، گروہ بھی بدلتا گیا، کبھی اس کا نام ہیومن انڈیویجولز میٹامورفسز، کبھی ٹوٹل اوورکم انونیمس، اور آخر کار ایک نام باقی رہ گیا، ہیون گیٹ۔ وہ سب ایک جیسا کھانا کھاتے، ایک جیسے کپڑے، ایک جیسا شیڈیول، ایک جیسے بال، ایک ہی اصول رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جذبات پر بھی پابندی تھی۔ تو اب پھر آیا 1985 جس نے ہیونز گیٹ کی پوری بنیاد ہی ہلا کے رکھ دی۔ آئی یعنی بونی نیٹلز کینسر سے انتقال کر گئی۔ یہ صرف ایک موت نہیں تھی، یہ پورے عقیدے کا امتحان تھا، کیونکہ برسوں سے ڈو اور ڈائی کہتے آ رہے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ دنیا سے آئے ہیں، پھر ایک عام انسان کی طرح ڈائی کیسے مر گئی؟ I'm from kingdom level above human. What does that yield? یہ وہ لمحہ تھا جب شاید پورا گروہ ٹوٹ سکتا تھا، لیکن ڈو نے ایک بار پھر کہانی بدل دی۔ اس نے کہا، ڈائی مری نہیں ہے، اس نے اپنا کنٹینر چھوڑ دیا ہے، یعنی وہ اب ابھی سطح پر پہنچ چکی ہے، اب وہاں سے ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ صرف ایک وضاحت اور سینکڑوں سوال دوبارہ خاموش ہو گئے۔ اگلے 10 سال ہیون گیٹس تقریباً خاموش رہا۔ میڈیا نے سمجھا شاید یہ گروہ ختم ہو چکا ہے، شاید لوگ واپس اپنی زمینوں میں چلے گئے، مگر حقیقت بالکل مختلف تھی۔ وہ کہیں نہیں گئے تھے۔ اور پھر 1996 میں آسمان پر ایک غیر معمولی روشنی ظاہر ہوئی، ایک دمدار ستارہ جسے پوری دنیا ہیلی پاپ کومیٹ کے نام سے جاننے لگی۔ دنیا کے لیے یہ ایک خوبصورت فلکیاتی منظر تھا، لیکن ہیون گیٹ کے لیے یہ ایک دعوت نامہ تھا۔ Applewhite announces to his followers that this is the sign he has been waiting for. He says the spaceships will soon be arriving to take them home. مارشل ایپل وائٹ جسے اب ڈو کہتے تھے، اس نے اسی لمحے اعلان کیا کہ یہی وہ نشانی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ یہ دمدار ستارہ نہیں، یہ ایک پردہ ہے، اصل چیز اس کے پیچھے ہے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا۔ اب ہم اپنی اصل کہانی کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں سے ہم نے یہ ویڈیو شروع کی تھی۔ مارچ 1997 رینچو سانتا فے کیلیفورنیا میں ایک بڑا سا گھر باہر سے دیکھنے میں بڑا پرسکون دکھائی دے رہا تھا، ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر گھر کے اندر ایک ایک کر کے فیصلے کیے جا رہے تھے جو چند دن بعد پوری دنیا کی سرخی بننے والے تھے۔ گروہ کے افراد اپنے خاندانوں کے لیے ویڈیو پیغامات ریکارڈ کرنے لگے، بلکہ پرسکون انداز میں اپنے فیصلوں کو درست سمجھتے ہوئے بیان کرتے تھے۔ 26 مارچ 1997 صبح کا وقت تھا، پولیس خاموشی سے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے پہلے ایک گمنام فون کال نے انہیں بلایا تھا۔ افسر آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے، پہلا کمرہ خاموش، دوسرا کمرہ خالی، اور پھر ایک دروازہ کھلا، فرش پر قطار در قطار 39 انسان، ہر جسم بڑی ترتیب سے رکھا گیا تھا اور ہر ایک پر ایک جیسی جامنی چادر، سب کے پیروں میں وہی سفید اور سیاہ نائکی کے جوتے۔ پھر تحقیقات نے ایک اور عجیب بات سامنے آئی، یاد ہے ہر جیب میں رکھا ہوا $5 کا نوٹ، ہم نے ویڈیو کے شروع میں اس کی بات کی تھی، اس کا بھی ایک پورا سین ہے۔ بعد میں معلوم ہوا گروہ کے بعض ارکان کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی وجہ سے ان کا یقین غلط ثابت ہوا اور وہ کسی طرح دوبارہ اس دنیا میں آ گئے تو کم از کم ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ایک فون کال کر سکیں یا آنے جانے کے لیے کرایہ دے سکیں۔ یہ تفصیل ایک عجیب تضاد دکھاتی ہے، ایک طرف وہ اپنے عقیدے پر مکمل یقین رکھتے تھے اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک ایسا شبہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو مطلب ایک چھوٹا سا سوال
ان کے دل میں ابھی بھی باقی تھا۔ زیادہ تر ارکان تعلیم یافتہ تھے، یہ کہانی کم علمی کی نہیں تھی۔ رینچو سانتا فے کا وہ گھر بھی اب موجود نہیں، اسے گرا دیا گیا، مگر عمارتیں گرانے سے کہانیاں ختم نہیں ہوتی۔ ہیمن گیٹس UFO's کلٹ، یہ ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک آئینہ تھا جو ہمیں دکھاتا ہے کہ انسان کا ذہن کتنا مضبوط بھی ہو سکتا ہے اور کتنا نازک بھی۔ کبھی کبھی سب سے خطرناک ہتھیار بندوق نہیں ہوتا، ایک خیال ہوتا ہے، اور وہ ایک خیال سوال پوچھنے کی آزادی چھین لے تو پھر تباہی شور سے نہیں آتی، خاموشی سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھا سا ایک کامنٹ کر دیں۔ اللہ حافظ۔